السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مکمل ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے تیرے لیے۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے طلاق چاہیے، ابھی اسی وقت۔ سنا آپ نے؟ وہ جو آج ہی اس کے نکاح میں آئی تھی، 16 سنگار کیے وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی، منہ دکھائی میں وہ اس سے طلاق مانگ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم آج کی رات مجھ سے طلاق مانگو گی اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ اسے بازو سے تھامے پکڑتے جھنجھوڑ گیا، جبکہ شانزے کا دل پسلیاں توڑ کر بری طرح باہر آنے کو مچلا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے طلاق دیں غازان بھائی۔ وہ بے دہانی میں اسے بھائی کہہ گئی کہ اگلے ہی پل غازان اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اس بات کی سخت سزا دے گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہچکیاں لے گئی۔ غازان اسے بائی کا مطلب اچھے سے سمجھاتا اس کے لبوں پہ ہلکا سا کٹ دیے پیچھے ہٹا۔ آئندہ اس زبان کو غازان تک محدود رکھنا، ورنہ 9 ماہ بعد اپنا بچہ تمہاری کوکھ سے پیدا کرتے ہوئے تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ غازان اپنی واسکٹ ایک طرف اچھالتے اپنے قمیص کے اوپر 2 بٹن کھولے۔ اس وقت اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ 9 ماہ؟ شانزی اپنے ہونٹوں کو رگڑتی اس کی جانب طنزیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ یہاں 9 دن کس نے دیکھے ہیں؟ آپ 9 ماہ کی بات کر رہے ہیں؟ شانزے کا اپنے لبوں کو رگڑ کے اس کا دیا لمس مٹاتے دیکھ وہ انگاروں میں جلا تھا اور اگلے ہی پل پھر سے اس کے لبوں کو گرفت میں لیتا اس بار شدید سختی سے اس کی سسکیوں کا بھی گلا گونٹ گیا۔ اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرا دیا لمس بھی مٹانے کی کوشش کی تو وہاں لمس بکھیروں گا کہ سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے سخت گوری سے نوازتے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ بہت برے ہیں آپ۔ اپنے ہونٹوں پہ ہوتی جلن کو محسوس کرتے وہ اس کی جانب شکوہ کے انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ غازان نے سر چٹکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ اس کے جاتے ہی شانزے غصے سے لہنگا سنبھالتی بستر پہ ڈہے سی گئی۔ اسے اپنے لبوں پہ سخت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ غازان نے اس کے لبوں کو اتنی بے دردی سے اپنا نشانہ بنایا۔ وہ تو جب بھی سامنے آتا تھا بہت ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتا تھا، نرم لب و لہجہ استعمال کرتا تھا، بلکہ زندگی میں کبھی غازان نے اسے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اور آج جب وہ ایک حادثے کی وجہ سے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تو وہ اپنی شرافت بلا کر بے باکی پہ اتر آیا تھا۔ لیکن شانزی بھی سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جھٹ سے اٹھتی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ غازان مغل نے باہر آتے کمرے میں اسے نہ پا کر ڈریسنگ روم کا بند دروازہ دیکھا۔ غصے سے گہرا سانس بھرتے وہ ڈرور میں سے سگریٹ کی ڈبی نکالتا، لائٹر سے سگریٹ سلائے بالکنی میں چلا گیا۔ آج سب کچھ کتنا جلدی جلدی ہوا تھا۔ اسے تو اب تک یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ شانزے اپنی خالہ کے بیٹے فرجاد کی بچپن کی منگیتر تھی اور یہ رشتہ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کی خالہ نے جوڑے رکھا، کیونکہ وہ شانزہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ شانزے بھی اپنی خالہ کی بہت عزت اور احترام کرتی تھی، لیکن فرجاد سے کبھی فری نہ ہوئی۔ اس منگنی کو اس نے کبھی اتنی فوقیت نہیں دی تھی کہ وہ فرجاد کو لے کے کوئی خواب سجاتی، لیکن ایک سکون تھا کہ شادی کے بعد اس کا بھی اپنا کوئی گھر ہوگا۔ پر یہ سکون آج اس کی زندگی میں بے سکونی بدل گیا تھا، کیونکہ شانزے کی بارات نہیں آئی تھی۔ فرجاد کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کی والدہ بہت روئیں۔ اشفاق مغل کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنے بیٹے کے کیے کی معافی بھی مانگی، لیکن شانزے کا سامنا نہ کر سکی۔ شانزے اپنے تایا جان اشفاق مغل کو بہت عزیز تھی اور اس کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ کر وہ برداشت نہ کر پائے۔ ان کے سامنے ان کا آخری سہارا، آخری امید ان کا بیٹا غازان مغل آیا تھا۔ غازان کو اچانک ہی اشفاق صاحب نے اس نکاح کے لیے کہا تو وہ گمسم ہو گیا، پر پھر اپنے ابا کی عزت اور ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے نکاح کے لیے مان گیا۔ لیکن مسز شازیہ بری طرح پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ غازان کے لیے انہوں نے اپنی بہن غزالہ کے گھر معروف کا رشتہ طے کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی لانا چاہتی تھی اور اس بات سے سبھی واقف تھے،
پر قسمت نے کھیل ہی ایسا کھیلا کہ کوئی کچھ کر ہی نہ سکا۔ جوڑا شانزے سے بنا تھا تو معروف سے کیسے شادی کر لیتا؟ سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسلتا وہ تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارتے گرل پہ ہاتھ جما گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں نے کافی حد تک اسے سکون دیا تھا۔ اس نے یوں ہی نیچے دیکھا تو اس کی نگاہ معروف پہ جا ٹھہری۔ اس کی نگاہیں بھی غازان پہ ہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ڈیروں آنسو تھے، جنہیں دیکھتا غازان لب بھینچ گیا اور خاموشی سے پلٹتا گلاس ڈور بند کر گیا، جبکہ معروف نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ غازان واپس اندر آیا تو شانزے کو بستر پہ کمبل منہ تک لپیٹے دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا۔ چپ چاپ لائٹ آف کرتا وہ بھی بستر کی جانب بڑھا کہ اسی پل شانزے کرنٹ کھا کر اٹھی۔ آپ یہاں نہیں سو سکتے؟ کیوں نہیں سو سکتا؟ وہ اس کی جانب رخ پھیرتا ماتھے پہ بل ڈالتے پوچھنے لگا۔ بس نہیں سو سکتے آپ یہاں پلیز؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو شانزے، میں بہت لیاز کر رہا ہوں۔ اگر مجھے غصہ آیا تو ساری رات سوچتی رہو گی کہ میں بستر پہ کیوں نہیں سوئی۔ وہ اپنا تکیہ زور سے پٹکتے آنکھیں میچ گیا۔ مجھ پہ غصہ نہ کریں آپ غازان با۔ وہ پھر سے زبان کے جوہر دکھانے لگی کہ اس کی تیز گوری کو محسوس کر کے وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ شانزے پلیز چپ کر کے سو جاؤ، میرا دماغ مت گھماؤ، ورنہ ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ بار اپنا حق لے لیا تم صبح چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اتنی بے باک باتیں کر رہا تھا کہ شانزے لاجواب ہوتی چپ ہی کر گئی، بلکہ وہ تو گنگ تھی۔ آخر غازان کیوں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ خیر، اگر کچھ کرنا ہوتا تو بولتا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرتی، خود بھی اس سے فاصلہ رکھتے تکیے پہ سر رکھ گئی۔ اب کی بار اسے چپ چاپ لیٹتا دیکھ کر وہ بھی خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ شانزے نے رخ پھیر کے ڈم لائٹ میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ 28 سالہ غازان مغل خاندان کا بہت ہی خوبصورت مرد تھا اور خاندان کی بہت سی لڑکیوں کی اس پر نظر تھی، لیکن اس کی والدہ نے اس کا نام اپنی بانجی معروف کے ساتھ جوڑا تھا، جس پہ نہ وہ ناراض تھا نہ راضی۔ اس کا زیادہ تر دھیان اپنے بزنس کی طرف تھا، لیکن اس کی والدہ نے اس کا نام اپنی بانجی معروف کے ساتھ جوڑا تھا، جس پہ نہ وہ ناراض تھا نہ راضی۔ اس کا زیادہ تر دھیان اپنے بزنس کی طرف تھا۔ اپنے ہوٹل کو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے رہا تھا۔ اس کا بزنس ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور پیسے کی ریل پیل اتنی تھی کہ اس کی تائی امی شازیہ بیگم ہر روز نت نئے ڈیزائن کے کپڑے پہن لینا، گھر کے ڈیکوریشن پیسز اور مختلف انواع و اقسام کی چیزیں وہ گھر میں لاتی رہتی تھیں اور بہت خوش تھیں کہ ان کی خوشی کو شانزے کے نام کا گرہن لگ چکا تھا اور ابھی تک پہ جو تاب کھا رہی تھی۔ تبھی اشفاق صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ ان کی جانب مڑی۔ کیا سوچ کے آپ نے غازان کا نکاح شانزے سے کر دیا؟ آپ جانتے ہیں غازان اور معروف کا رشتہ طے تھا، تو پھر آپ نے کیسے اس کا نکاح کر دیا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ آپ اپنی ٹون کو تھوڑا کم رکھیں گی؟ وہ اپنی کلائی سے گڑی اتار کے ایک طرف رکھتے ان سے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ میرے بیٹے کی شادی کر دی آپ نے، مجھے اس فیصلے میں شامل تک کرنا ضروری نہیں کیا، اور اب کہہ رہے ہیں میں بڑکوں بھی نہ؟ وہ ان کے پاس بیٹھتی دھیمے لیکن روندے لہجے میں بولی۔ جی بالکل، آپ جانتی ہیں یہ نکاح وقت کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے بحث مت کریں میرے ساتھ، میرا دماغ آگے بہت بری طرح دکھ رہا ہے۔ اشفاق صاحب نے بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا یا نہیں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، شانزے کو میں کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میرے لیے غازان کی بیوی صرف معروف ہی بنے گی اور میں غازان کی معروف سے دوسری شادی کرواؤں گی۔ اشفاق صاحب اپنی بیوی کے نادر خیالات سنتے ہوئے دنگ رہ گئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ شانزے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اسے میری وارننگ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ مسز شازیہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور چپ ہو گئی تھی، لیکن ان کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وہ غازان کو دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ اس کی مدہم سانسوں کا ارتعاش محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ابھی 3 دن پہلے ہی تو کتنی خوشی سے اپنی 18ویں سالگرہ مناتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔
وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی تھی، خزان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، جس کا اندازہ خزان کو بھی نہیں تھا۔ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی سے جوڑ دی جو اسی کے گھر میں رہتی تھی، ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہی، لیکن کبھی خزان نے اسے کبھی بھی غلط نظریے سے نہیں دیکھا تھا۔ پر آج تو وہ اس کے ساتھ نکاح ہوتے ہی کیسی جرثارتیں کر گیا تھا۔ خزان نے اپنی آنکھیں مینچی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ خزان دل ہی دل میں سوچتا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے طلاق چاہیے، اس کی کہی بات کو یاد کرتے وہ اپنے لب سختی سے بینچ گیا۔ یہ ڈوز ضروری تھی۔ خزان آج ہی نکاح ہوا اور آج ہی اسے ہم کلامی میں سوچتا وہ رخ پھیرنے لگا کہ اچانک شانزے نے کروٹ اس کی جانب لیتے اس کے قریب ہوتے اپنے بازو خزان کے سینے پہ رکھی۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا، خود پہ قابو پاتے وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پرے کر گیا، پر اگلے لمحے وہ پھر سے نزدیک ہوئی۔ اس بار خزان نے جھٹکے سے اس کے بازو کو پرے جھٹکا کہ اس کی نیند سے باری ہوتی آنکھیں واہ ہوئیں۔ سونے دیں، تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ تمہیں دل ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی کرتے اپنا حق موصول کروں؟ وہ زہمانی انداز میں کہتا اسے ایک پل میں ڈرا گیا، لیکن وہ جانتی تھی خزان کبھی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف نہیں چھوئے گا، جبکہ یہ سوچتے وہ کچھ دیر پہلے کی اپنے لبوں پہ کی گئی اس کی جسارت کو بھول گئی تھی۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ روز زبردستی نہیں کرتے۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے سادہ اور معصومیت سے بولی، اچھا، پھر پیار محبت سے اپنا حق وصول کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا اس کی نیند بگ سے اڑا گیا۔ وہ بولتے بولتے پھر سے رک گئی۔ بولو بولو نا، ویسے بھی میری زبان کچھ میٹھا چکھنا چاہتی ہے۔ خزان نے اپنے لبوں پہ زبان پھیرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی اب۔ وہ بری طرح بوکھلاتے خود کو چھڑواتے پھر سے پیچھے ہوتی اپنا سر تکیے پہ رکھا تو وہ اس کی جانب پرشوق نظروں سے دیکھتے دھیما سا مسکرایا۔ امید ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرو گی اور طلاق جیسا لفظ دوبارہ اپنے منہ میں نہیں لاؤ گی۔ میرے لانے یا لانے سے کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کچھ دنوں میں ہی آپ خود مجھے طلاق دے دیں گے۔ وہ پریقین لہجے میں بولی، اچھا، اور میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ خزان اس کی طرف دیکھتا حیرت اور غصے سے پوچھنے لگا۔ ٹاٹ میں پیوند اچھا نہیں لگتا، مجھے میری حیثیت اور اوقات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ وہ درد بھلے لہجے میں بولتی خزان کو بہت کچھ باور کروا گئی، جس پہ خزان صرف لب بینچ کے رہ گیا، جبکہ اسی خاموشی شانزے کو بری طرح تکلیف دے گئی۔ آنی، پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہی خزان کی دلہن بنوں گی، پھر کیسے آج وہ وعدہ ٹوٹ گیا؟ معروف کی باتوں پہ شازیہ بیگم نے اپنی مٹھیاں سختی سے بینچی۔ تھوڑا صبر کر لو میری جان، یہ سب وقتی ہے، کیونکہ خزان اور شانزے کا کوئی جوڑ نہیں۔ 2 دن بعد ہی اس رشتے کو نبھانے کا بوجھ جو سر پہ چڑھا ہے نا باپ بیٹے کے، وہ اتر جائے گا، اور تم دیکھنا جو جس کا ہوتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔ خزان تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، یاد رکھنا تم۔ وہ اسے پھر سے دلاسے دیتی، اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ معروف نے اپنے آنسو پونچھے۔ چلو ناشتہ کرو میری جان، ابھی سے ہمت ہار جاؤ گی تو آگے کیسے مقابلہ کرو گی؟ اور ویسے بھی اس لڑکی میں اتنی جان نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے، سو ڈونٹ یو وری۔ مسز شازیہ نے مسکرا کے اسے حوصلہ دیا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ اب نکلو گی باتھ روم سے یا اندر ہی رہنا ہے آج؟ خزان مسلسل باہر چکر لگا رہا تھا، اور شانزے تھی کہ مسلسل 1 گھنٹہ ہو گیا تھا باتھ روم سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے میں خزان کا غصہ اود آ رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل ایک جگہ کھڑی اپنی فراک کے ساتھ الجھی تھی، جس کی زپ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاور لے کے اس وقت ٹھنڈ سے لرز بھی رہی تھی، اور اپنے گیلے فراک کو دیکھتی شرم سے پانی پانی بھی ہو رہی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ باہر چلے جاتے، میں کوئی اور ڈریس کبرڈ سے نکال لیتی۔ ایک بار پھر زپ کے ساتھ الجھتے وہ بری طرح روحانسے ہوتے سوچ رہی تھی، شانزے میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر اب تم باہر نہ آئی تو میں دوسری کیس لگا کے دروازہ کھول کے اندر آ جاؤں گا، پھر روتی رہنا باہر سے۔ خزان کی غصے بھری آواز سنتی وہ تھوک نکلتے اپنا حلق تر کرتی آگے بڑھ کے دروازہ کھول گئی۔ سامنے ہی وہ جوالا مکھی بنے کھڑا تھا۔ ہٹو راستے سے، وہ اس کو بازو سے تھامے دور جھٹکتا خود باتھ روم کی جانب بڑھا کہ ایک پل کو اس کے قدم رکے۔ وہ اپنی ڈھلکتی فراک کو بمشکل سنبھالے سینے سے تھام گئی، جبکہ اس کی پوری کمر برہنہ ہو رہی تھی۔
کیا بےہودگی ہے یہ کون سا ڈریس پہنا ہے تم نے؟ غازان کے خون میں شرارے پھوٹے تھے۔ وہ گھبرا کے اس کی جانب پلٹی۔ نہیں، وہ بند نہیں ہو رہی۔ پلکیں اٹھاتے چپکاتے وہ بمشکل بول پائی۔ بند نہیں ہو رہی تو کیا اس حالت میں باہر جاؤ گی؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ آپ جائیں نا، بات میں آپ نے اتنا شور مچایا ہوا تھا، اب آپ کو جلدی نہیں؟ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر بے اختیار اپنے قدم پیچھے لے گئی کہ غازان نے اس کی ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھامتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں ہی کی دھڑکنوں میں سخت تصادم ہوا۔ غازان اپنے جذبات پہ بمشکل بند باندھتا ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کے زپ کو اوپر کی جانب کھینچتے بند کرنے لگا، جبکہ اس دوران دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ ایک نے بھی اپنی پلک نہیں جھپکی تھی۔ زپ بند کرتے وہ اسے دھیرے سے چھوڑ گیا اور بنا کچھ کہے باتھ روم میں گم ہوتا داڑ سے دروازہ بند کر گیا۔ اف، کتنے غصے والے ہیں! میری تو پہلے ہی ان سے جان جاتی تھی، اب تو بیوی بن گئی ہوں، ہر وقت غصہ ناک پہ رہتا ہے، میرا کیا ہوگا؟ وہ اوپر دیکھتے گہرا سانس بھر گئی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ کون سا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ تائی جان اتنی صفائی سے رشتے کو ختم کریں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ وہ تلخی سے سوچتے تنزیہ مسکرائی۔ ہیئر ڈرائر سے اپنے بالوں کو خشک کرتے وہ ارد گرد سے بے خبر ہی ہو گئی تھی۔ اس کے لمبے ڈارک براؤن بال اس کی خوبصورتی کا سب سے بڑا خاصہ تھے۔ وہ اپنے بالوں سے عشق ہی تو کرتی تھی، اس کی بہت زیادہ کیئر کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شانزے کے بال بے انتہا خوبصورت تھے۔ وہ ارد گرد سے بے خبر اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی کہ غازان کب اس کے پاس آن کھڑا ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تو جب غازان نے اس کے ہاتھ سے ڈرائر لیا تو وہ چونکی۔ سوکھ گیا سب کچھ، اب ہٹو یہاں سے، منہ بنا کے کہتا۔ اب وہ اپنے گیلے بال خشک کر رہا تھا۔ شانزے کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن بنا کچھ کہے وہ واپس پلٹی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ وہ اس کی جانب رخ کیے پوچھنے لگا۔ باہر؟ اور کہاں؟ رکو، ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ ڈرائر کو تیزی سے ادھر ادھر کرتا بولا۔ آپ اتنا وقت لگا رہے ہیں، دیکھیں تو کتنا وقت ہو گیا ہے، پتہ بھی ہے تائی امی کا، پھر بھی دیر کرا دی۔ میں نے دیر کروائی ہے یا تم نے؟ وہ بات میں گھس کے جا کے بیٹھ گئی اور نکلنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اس پہ بڑکا تھا۔ شانزے نے منہ بسورا۔ چلو اب۔ وہ اسی لیے کمرے سے باہر نکلا۔ شانزے نے منہ بسورا۔ چلو اب۔ وہ اسی لیے کمرے سے باہر نکلا کہ ایک پل کو رکا۔ اپنا چہرہ درست کرو۔ اب کی بار گہری نظروں سے اس کے سراپا دیکھتے کہا۔ میری شکل ایسی ہی ہے، وہ تڑق کے بولی۔ غازان نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے گورا۔ شانزے، جتنا کہوں اتنا کیا کرو، مجھے فضول میں بحث کرنے والی تمہاری عادت اچھی نہیں لگتی۔ مجھے تو آپ سرے سے ہی اچھے نہیں لگتے۔ بے اختیار شانزے کے منہ سے پھسلا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ تمہیں جو اچھا لگتا تھا اللہ نے وہ تو تمہارا نصیب نہیں لکھا، اس لیے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں میرے سامنے۔ اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ وہ بھی حساب پورا کرتا باہر نکلا تو شانزے اس کی بات میں اپنے آنسو ضبط کرتے اس کے پیچھے ہی نکلی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ اشفاق صاحب اور شازیہ بیگم کے ساتھ معروف بھی براجمان تھی۔ اس کی فیملی تو جا چکی تھی، البتہ اس کا یہاں کتنے دن کا قیام تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سیڑھیاں اترتا وہ اپنی تائی امی کی نظروں سے خائف ہوتی غازان کے پیچھے چھپی تھی۔ غازان نے مشترکہ سلام کیا تو اشفاق صاحب نے جواب دیتے محبت سے بیٹے کو گلے سے لگایا اور شانزے کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دونوں ایک ساتھ کرسی گھسیٹ کے بیٹھے۔ شانزے کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ شانزے بیٹا ناشتہ کرو۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر اشفاق صاحب نے مخاطب کیا تو وہ گھبرا کے ناشتے کی پلیٹ اپنے سامنے رکھتے ایک نظر اپنی تائی امی کو دیکھتی جو اسے ہی گور رہی تھی، پھر سے نظریں جھکاتے پلیٹ سے آملیٹ اور بریڈ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے کھانے لگی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پاس بیٹھے غازان سے چھپی نہ رہ سکی۔ ارے بیٹا، آج تو آپ کا ریسیپشن ہے تو آپ کا ہوٹل جانا ضروری ہے، آج آف لے لیں۔ اشفاق صاحب نے غازان کی میٹھے کی بات سنتے نرمی سے کہا۔ نہیں بابا، جانا ضروری ہے، اور یہ ریسیپشن پری پلان تو تھا نہیں، ورنہ میٹنگ نہیں رکھتا، بٹ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، وہ متانت بھرے انداز میں کہتا اٹھا تھا۔ شانزے بھی اس کے پیچھے اٹھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ غازان نے اسے ٹوکا۔ آپ کو تیاری میں مدد۔ شانزے کا سارا کانفیڈنس کہیں دور جا سویا تھا۔ جس انداز سے وہ غازان کے ساتھ روم میں بات کرتی تھی، اس وقت سامنے کھڑے شانزے تو بالکل ہی مختلف تھی۔ میں چھوٹا سا بچہ تو نہیں جسے تیاری کے لیے تمہاری ضرورت پڑے، چپ چاپ بیٹھ کے اپنا ناشتہ مکمل کرو۔
وہ اسے دھیمے لہجے میں دوڑتا وہاں سے چلا گیا۔ اشفاق صاحب کو بھی کال آنے لگی تو وہ بھی اٹھ گئے۔ اب ٹیبل پہ شازیہ بیگم، معروف اور شانزے تھی۔ شانزے ڈرتے ڈرتے واپس بیٹھی اور سر جھکائے اپنی پلیٹ سے ناشتہ کرنے لگی۔ یہ سب عارضی ہے، اسے تاحیات نہ سمجھ لینا۔ شازیہ بیگم نے اپنی چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے باور کروایا۔ شانزے لب بینچ کی، بہتر ہوگا ایسے حالات پیدا کرو کہ غازو خود تمہیں چھوڑ دے، ورنہ میں کچھ کرنے پہ آئی تو تمہارے پاس رونے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور نہ ہی کھونے کے لیے۔ وہ اسے سرد لہجے میں دھمکی دے رہی تھی۔ شانزے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تائی امی، میرا کیا قصور ہے جو آپ مجھ سے اس قدر نفرت؟ وہ آنسوؤں کے گولے کی وجہ سے بات مکمل نہ کر پائی۔ نفرت بہت چھوٹا لفظ ہے شانزے، میں تمہاری شکل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کجا کہ تمہیں ساری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھوں، نیور۔ میرا وار سہنے کی تم میں سکت نہیں، اس لیے بہتر ہوگا میرے بیٹے کی زندگی سے خود بخود نکل جاؤ۔ وہ پھر سے سپاٹ انداز میں بولی تو شانزے بمشکل خود پہ ضبط کرتی اٹھی، اپنے کمرے کی جانب بھاگی کہ کمرے سے نکلتے غازان کے ساتھ بری طرح ٹکرا گئی۔ غازان نے اسے ٹکرا کے پیچھے گرتے دیکھ کر اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ کون سے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو؟ وہ شانزے سے بات نہ بن پائی۔ خود اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ میرا وار سہنے کی طاقت تم میں نہیں۔ وہ لب بینچے ایک طرف کو ہٹتی غازان کو جانے کا راستہ دے گی۔ امید کرتا ہوں کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی، سکون سے رہو گی اور سب کو رہنے دو گی، وہ دھیمے لہجے میں کہتا سیڑھیاں نیچے اتر گیا۔ وہ اس کی چوڑی پوچھ دیکھتی رہ گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سکون سے رہنا دیا تو رہوں گی نا؟ وہ تلخی سے سوچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک عجیب دورائے پہ زندگی لے آئی تھی، نہ وہ آگے بڑھ پا رہی تھی نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ ولیمے کی تقریب غازان نے اپنے ہی ہوٹل میں ارینج کروائی تھی، سارے انتظامات بھی خود دیکھے۔ اتنے شارٹ نوٹس پہ وہ خود ہی کچھ کر سکتا تھا۔ اسٹیج کو اوریجنل فلاور سے سجایا گیا تھا۔ غازان نے چہرے پہ مسکراہٹ تھی جسے کچھ ہی دیر بعد شانزیں چھیننے والی تھی۔ وہ اسٹیج پہ دلہن بنی غازان کے ساتھ بیٹھی ایک کم سن اپسرا ہی لگ رہی تھی، جس کے حسن کے قصیدے ہر کوئی پڑھ رہا تھا، اور معروف غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی، لیکن وہ غازان کی ہی ہم عمر تھی، جبکہ شانزیں غازان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ بیوٹیشین نے اس کا میک اپ بھی اس انداز میں کیا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی بھی لگ رہی تھی۔ اس کا اصل روپ اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کی سب دوستیں اس وقت اس کے پاس اسٹیج پہ موجود تھیں اور اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ ان کی باتوں کا کم ہی جواب دے رہی تھی۔ شازمہ، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اچانک سے وہ اپنی ایک دوست کے کان میں گھس کے بولتی اسے چونک آ گئی، تو وہ اسے لیے اسٹیج سے اتری تو باتھ روم کا رخ کیا۔ شانزے کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ جو کرنے کا سوچ رہی تھی اسے سوچ کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کے اس عمل سے غازان کیا رد عمل دے گا، لیکن اسے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باتھ روم سے باہر نکلتی شازمہ کے ساتھ چلتی اسٹیج کی جانب جا رہی تھی کہ ایک لمحے کو اس نے شانزہ کا ہاتھ چھوڑا، سب طرف نگاہ دوڑائی اور اگلے ہی پل سامنے سے آتے غازان کو دیکھا۔ سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑنے لگے۔ سب کی نظریں دونوں پہ اٹھی۔ شازیہ بیگم دھماکے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن شانزے کی خاموشی انہیں تیش دلا رہی تھی۔ مجھے آپ سب کے سامنے غازان ملک سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی بات پہ سب نے اشتیاق بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جو بھی کہنا سوچ سمجھ کے کہنا۔ بند کمرے میں کی گئی غلطی کی معافی ہے، سب کے سامنے کیے گئے گناہ کی معافی نہیں۔ سزا ملے گی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے ارادے بانپ چکا تھا، اس لیے سرگوشی کے انداز میں سخت لہجے میں بولا۔ شانزے کا روم روم سلگ اٹھا۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں، سمجھے آپ؟ مجھے غازان ملک کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ سے۔ بکواس بند شانزے۔ اس کے قریب ہوتا اس کی کلائی سختی سے تھام گیا۔ شانزے کا سارا خون سمٹ کے چہرے پہ آن ٹھہرا۔ دل ہی دل میں وہ غازان سے بری طرح خوف کھا گئی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اسے کلائی سے تھامے ہال سے باہر لے جانے لگا۔ کچھ نے حیرت سے، کچھ نے تجسس سے، کچھ نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا جو ہال سے باہر نکل گئے تھے۔ غازان اسے لیے ہوٹل کی پچھلی سائڈ آیا تھا، جہاں اس وقت اندھیرا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ وہاں لاتے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ گول گھومتی اس کے سامنے کھڑی ہوتی، گہرے سانس بھرتی
خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس کرنے لگی تھی وہاں اندر؟ وہ بولا۔ وہ بولا نہیں، دہاڑا تھا۔ شانزے نے ڈر کے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ آنکھیں کھولو اور میری بات کا جواب دو، وہ اسے کندھوں سے جکڑے چلایا تھا۔ شانزے کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس کے پاس غازان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سسکی بھرتے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بولو ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ آج پہلی بار وہ غازان کو اس قدر غصے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سب کے سامنے آپ سے طلاق، وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بولو نا، رک کیوں گئی؟ وہ دانت چباتے اس کے بولنے پہ اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے الگ ہونا ہے۔ آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا ورنہ۔ شانزے بھی اب بنا جھجکے اپنی ٹون میں واپس آئی۔ ورنہ کیا؟ اس نے اکسایا۔ ورنہ میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی۔ آپ نامرد ہیں، آپ کا مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں، آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے، اس لیے مجھے آپ سے… وہ بے دڑک بنا رکے بولتی چلی جا رہی تھی کہ ایک دم رک گئی۔ اپنے انجان کی بھی پرواہ نہیں۔ اسے یہ تک پتہ نہیں چلا کہ وہ جس شخص کے متعلق بات کر رہی ہے وہ سامنے ہی کھڑا ہے۔ بالکل خاموشی سے وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شانزے کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی غازان اسے نہیں چھوڑے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس کی گمبھیر خاموشی بھی اس نے لرزتے ہوئے غازان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈیل، اس کی یک لفظی بات پہ شانزے کا تھر تھرانا ایک پل کو رک گیا۔ ایسا لگا جیسے وقت ہی تھم گیا ہو۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوتا سپاٹ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ڈیل ہے یہ، تم جاؤ اندر اور سب کے سامنے یہ الفاظ کہو، غازان مغل کا وعدہ ہے، تمہیں یہیں طلاق دے کے جاؤں گا۔ وہ اسے صاف شفاف لہجے میں کہتا اس کی سانسیں کھینچ گیا۔ چلو۔ وہ اس کی کلائی کھینچتا آگے بڑھا کے ایک پل کو رکا۔ شانزے اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر نہ کہہ سکی تو آج کی رات میں بہت اچھے طریقے سے ثابت کروں گا کہ میں کتنا مرد ہوں، اور کس کس انداز سے تمہیں آج سیٹسفائی کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ لاسٹ چانس دے رہا ہوں، جاؤ بولو اور ہو جاؤ آزاد، بچا لو خود کو مجھ سے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بول رہا تھا۔ شانزے کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ وہ اسے سختی سے کلائی سے تھامے ہال کی جانب واپس پلٹا تھا۔ شانزے کی ٹانگوں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ چاہ کے بھی سب کے سامنے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے واپس لوٹنے میں سب کی نگاہ ان پہ جا ٹھہری۔ غازان نے لب بینچوں سے دیکھا، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ بولو، وہ دمیں لیکن سخت لہجے میں بولا۔ شانزے کی سانسیں گہری ہوئیں۔ اس کی زبان تالو سے جا چپکی۔ اتنی بڑی بات وہ صرف غازان کے سامنے ہی بول پائی، وہ بھی انجانے کہاں سے اتنی ہمت لے آئی؟ یوں بڑی محفل میں اپنے شوہر پہ الزام لگانا، وہ بھی اس صورت میں جب اس کی بارات نہ آئی اور اس نے اس سے نکاح کر کے اسے بدنامی سے بچایا۔ آج وہ سب کے سامنے ناحق اسے بدنام کیسے کر دیتی؟ اس کے دماغ میں شدید ٹیس سی اٹھی۔ وہ اپنی تائی امی کی باتوں کو یاد کرتے مجبور ہوئی تھی۔ اگر تم نے آج کے دن میرے بیٹے سے الگ ہونے کا فیصلہ نہ کیا تو تمہیں بڑی محفل میں ذلیل خوار کروں گی۔ میرے غازان سے دور ہو جاؤ، بے شک اس پہ الزام لگاؤ، ہم جانتے ہیں رات بھر وہ تمہارے قریب نہیں آیا، اس لیے اس پہ الزام لگا دو کہ وہ نامرد ہے۔ اسے اپنے کانوں میں ماں رخ کی بازگشت سنائی دی۔ سب کے سامنے یہ الفاظ کہو، غازان مغل کا وعدہ ہے، تمہیں یہیں طلاق دے کے جاؤں گا۔ شانزے نے سامنے کھڑے غازان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں سب الفاظ گڑمڑ ہو رہے تھے۔ اگر نہ کہہ سکی تو آج کی رات میں بہت اچھے سے ثابت کروں گا کہ میں کتنا مرد ہوں، اور کس کس انداز سے تمہیں آج سیٹسفائی کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ لاسٹ چانس دے رہا ہوں، جاؤ بولو اور ہو جاؤ آزاد، بچا لو خود کو مجھ سے، بچا لو۔ اور اگلے ہی پل وہ چکرا کے گری تھی، لیکن غازان کے باہوں نے اسے سنبھالا۔ وہ جانتا تھا شانزے میں اتنی جرأت ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی بات سب کے سامنے کہہ سکتی، لیکن اس نے غازان کے سامنے بھی یہ الفاظ کیسے کہے، اس کا حساب تو وہ آج رات لینے والا تھا۔ آنی، وہ لوگ ابھی تک گھر نہیں آئے، نہ جانے کہاں ہیں، کہیں وہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں۔ اس وقت وہ سب واپس حویلی آ چکے تھے۔ ان سب کو واپس آئے 2 گھنٹے سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن غازان اور شانزے ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ غازان اس کے بے ہوش وجود کو اٹھائے ہال سے جو نکلا ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اشفاق صاحب، آپ غازان سے پوچھیں نا وہ کہاں ہے، ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟
اشفاق صاحب کو اندر آتا دیکھ کر مسز شازیہ نے بے چینی سے پوچھا، موسم خرابی کی وجہ سے وہ شانزے کو اپنے فارم ہاؤس لے گیا ہے؟ فارم ہاؤس؟ لیکن کیوں؟ وہ بڑکی، کیوں کیا مطلب؟ اس کا دل کیا وہ لے گیا۔ شانزے اس کی بیوی ہے، وہ لے جا سکتا ہے جہاں چاہے، جہاں اس کی مرضی ہو۔ ویسے بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو کوئی کبات نہیں اس میں۔ میرے خیال سے رات بہت ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو بھی اب آرام کرنا چاہیے۔ وہ دونوں کو تیز نگاہ سے دیکھتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دیکھا آپ نے، اب وہ وہاں فارم ہاؤس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے اور ہم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے۔ معروف رو پڑی، پتہ نہیں اس لڑکی نے ہم سب کیوں نہیں کیا، حالانکہ مجھے پورا یقین تھا آج وہ خزان کی زندگی سے نکل جائے گی، پر وہ بولنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی۔ باہر بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی، اس وقت خود کو بے حد محسوس کر رہی تھی۔ اگر وہ حویلی آ جاتے تو کچھ نہ کچھ کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی، پر اب وہ صرف اڑ ہی سکتی تھی اور معروف مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ وہ کسمسا کے اٹھی، اپنا سر تھامے اس نے سامنے صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھے خازان کو دیکھا، جو گہری لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ دیکھ کم گور زیادہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اد جلی سگریٹ تھی، جبکہ سامنے ڈیروں جلی سگریٹ ایش ٹرے میں اور کچھ باہر گری ہوئی تھی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ شانزے کا دل دھک سے رہ گیا جبکہ سانس سینے میں اٹکی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے الفاظ یاد آئے تو شانزے ہمت مجتمع کرتے بستر سے اٹھتے دروازے کی جانب بھاگی، لیکن دروازہ لوک تھا۔ وہ بار بار لوک کو گھما رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ گر رہے تھے۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتے چیخ اٹھی۔ اس وقت اس پہ خزان کا اتنا خوف چھایا تھا، وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنتے وہ اس کے تھر تھرانے میں اضافہ ہوا تھا۔ خزان نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا تو وہ دروازے کے ساتھ جا سمائی۔ نہیں پلیز، مارنا نہیں۔ اسے لگا خزان اس پہ ہاتھ اٹھائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خزان کے ارادے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس کو سر سے پاؤں تک گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار کے دور اچھال گیا۔ دوپٹہ پنوں کے ساتھ اس کے بالوں میں اٹیچ تھا۔ کھینچنے سے بہت سخت کھچ پڑی کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ بولا تھا نا آج رات بتاؤں گا میری مردانگی۔ نہیں پلیز خزان، مجھے معاف کر دیں، میں کبھی… شانزے نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک لمحے کو خزان کا دل پسیا، لیکن اگلے لمحے اس کے الفاظ یاد کرتے اس کے دماغ میں پھر سے زہر گھلا۔ تمہیں معاف کرنے کا مطلب ہے تمہیں دوبارہ موقع فراہم کرنا۔ جو تم آج نہیں کر سکی وہ تم آگے کر سکتی ہو۔ خزان نے کھینچ کے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ اس کی مدہم چلتی سانسیں مزید مدہم ہوئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی نہیں ایسا بولوں گی، وہ آنسو ضبط کرتے روندے لہجے میں بولی۔ مجھے تم پہ اعتبار نہیں۔ خزان کی بات پہ شانزے نے ایک ہچکی بری تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بستر پہ پٹک گیا۔ وہ سراسیمگی کی حالت میں پیچھے ہوتے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ مجھے پلیز ہرٹ نہ کریں۔ وہ خزان کو شرٹ لیس ہوتا دیکھ کر اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ جو تم نے ہرٹ کیا آج، اس کا کیا؟ خزان تلخی سے بولتا اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر تکیے پہ پن کرتا ایک ہی لمحے میں اس کی فراک کی زپ کو نیچے کھسکا گیا۔ میں مر جاؤں گی غازی۔ وہ اب بمشکل سانس لیتے خزان کو انگاروں پہ گھسیٹ رہی تھی۔ کیا میں مرا ہوں تمہاری باتوں سے؟ وہ اس کی فراک کو اس کے زب سے الگ کرتے پھنکارا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچتی اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کر گئی۔ وہ جان کی تھی اب راہ فرار نہیں۔ اس ظالم انصاف سے اب کوئی برہم کی بھیک مانگنی بیکار تھی، اس لیے خود کو خود حوصلہ دیتے اس کی دی ہوئی سزا کو بھگتنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ خزان اس کی گردن پہ جھکا زور سے کاٹ گیا۔ وہ اپنا سانس روکے سزا کو سہ کے ہی بنا ایک سسکی لیے۔ خزان نے اوپر ہوتے اس کی بند آنکھوں دیکھا۔ اس نے اپنا پورا جسم اکڑا لیا تھا، وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ خزان لائٹس آف کرتے اس پہ اور خود پہ کمبل ڈالے اس کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ دھیرے سے اس کے گالوں پہ جھکتے نرمی سے اس پہ اپنا لمس چھوڑا۔ شانزے سانس لو، وہ دھیرے سے اسے پکار رہا تھا۔ وہ اپنا سانس روکے ہوئے تھی۔ شانزے سانس لو، ورنہ میں اپنے طریقے سے تمہاری سانسیں کھینچوں گا۔ وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولتا اس کی کان کی لوک کاٹ گیا۔
وہ گہرا سانس بھرتے اندھیرے میں خازان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ خازان نے ڈم لائٹس آن کی تو اس کی ہرنی سی آنکھیں دکھائی دیں۔ کیا ہوا؟ اگر اتنا ہی ڈر تھا میری قربت کا تو ایسے کام کرتی کیوں ہو؟ اب کی بار خازان کا لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ معاف کر دیں، وہی روندا ڈرا لہجہ، لیکن خازان کی نرمی پہ وہ اپنے لب واہ کر گئی۔ معافی چاہیے؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے لبوں پہ جھکتا اپنے لبوں کو سمس کر گیا۔ شانزے کا دل ایک الگ ہی لہ پہ دھڑکا۔ وہ تو سن ہی ہوگی۔ بتاؤ نہ، چاہیے معافی؟ وہ بے باکی سے خود کا سارا وزن شانزے پہ ڈال گیا۔ اس کی نازکی محسوس کرتے اس کے دل میں ان گنت جوان جذبات جاگے۔ شانزے نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس قربت میں میرا ساتھ دو، مجھے بھی سکون پہنچاؤ اور خود بھی پرسکون ہو جاؤ۔ اس کے گالوں کو سک کرتا اس کی دل کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا۔ خازان! وہ بمشکل اس کا آدھا نام پکار پائی۔ دور نہیں جاؤں گا شانزے۔ وہ گہرے سانس بھرتا اس کو اپنی حالت نہیں سمجھا پا رہا تھا۔ مجھے ہرٹ مت، وہ پھر سے ڈر رہی تھی۔ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا بہت نرمی سے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ وہ ایک دم سے جنونی ہونے لگا کہ شانزے کا سانس ہی رک گیا۔ اس کی دونوں کلائیاں چھوڑتا اب اپنے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پہ لے آیا۔ وہ سسکی تھی، جبکہ وہ دھیرے دھیرے اپنی شدتوں میں اضافہ کیے جا رہا تھا۔ دھیرے سے نیچے ہوتے اس کی بیلی بٹن پہ وہ لبوں سے لمس بکھیرتا واپس اوپر آتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ نہیں دے رہا تکلیف، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑو۔ اس کو اپنے سینے میں بھینچے وہ دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اسی گردن کو چومے جا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ۔ شانزے کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ باہر برستی بارش اور اندر بستر پہ وجود اس کی گرم جسم ایک دوسرے کو مکمل پسینے سے شرابور کر چکے تھے۔ خزان کے جسم کی تپش میں شانزے کو اپنا پورا جسم لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رہی سے ہی کسر روم ہیٹر نے نکال دی تھی۔ شانزے، ریلیکس یور باڈی۔ تو بہت نرمی سے کہتے اس پہ چھایا تو شانزے کی سسکی نکلی۔ وہ سانس روکے خزان کو دیکھے گئی۔ اب ایسے دیکھو گی تو شدتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گی اور تمہاری نازک جان سہ نہیں پائے گی۔ اس کی آنکھوں پہ باری باری چومتا اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھ گیا۔ آپ نے کہا تھا ہرٹ نہیں کریں گے۔ وہ معصومیت سے بولتی خزان کے دل میں گر کرتی جا رہی تھی۔ نہیں کر رہا یار، صرف سیٹسفائی کر رہا ہوں تمہیں۔ اسے ایک آنکھ ونک کرتا وہ اس پہ چھاتا چلا گیا۔ شانزے کی سسکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس سے خزان مزید مدہوش ہوتا اس کو اپنی باہوں میں سمیٹتا چلا گیا۔ اسے شانزے کی حرکت پہ بے انتہا غصہ تھا اور اسے سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ قربت کی ایسی مار مارنا چاہتا تاکہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ اس طرح کی زبان بھی استعمال کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی، پر اس کا ڈر اور خوف دیکھ کر اس کو غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اسے اتنا خوف کھا رہی تھی کہ خزان کو خود کو نارمل کرنا پڑا۔ وہ پہلی بار اس کے قریب جا رہا تھا۔ وہ اپنی قربت کا خوف اس پہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کی قربت میں خوف ہی کھاتی رہتی، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، 18 کی ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی تو ہوا تھا۔ ایسے میں ایک مرد کی جاندار قربت ہی سہ جاتی تو بہت تھا، نہ کہ غصہ بری قربت سہ سکتی تھی۔ معروف کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے خزان کے نمبر پہ 3 سے 4 بار کالز بھی کی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ رات بھر رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ صبح شازیہ بیگم کو دیکھتی وہ ان کے پاس آئی، جو کچن کی جانب بڑھتے ملازمہ سے ناشتہ لگوانے لگی تھی۔ آنی، قاضی نہیں آیا؟ وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ شروع کر چکا ہوگا۔ معروف ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تو اب کیا ماتم مناؤں؟ شازیہ بیگم رات بھر ٹھیک طرح سے سو نہیں سکی، اوپر سے اب پھر سے معروف کی وہی باتیں وہ زج سی آنے لگی تھی۔ آنی، آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ بھی تو نہیں چاہتی تھی کہ شانزے اور غازی ایک ہوں، پر ہو گے نا؟ شازیہ بیگم نے اس کی بات کاٹی اور گہرا سانس بھرا۔ کچھ باتیں اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں معروف، ہم چاہیں کتنی ہی کوشش کر لیں نہیں بدل سکتے، کیونکہ وہ اوپر والا ہے نا، اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اگر غازان اور شانزے ایک ہو گئے ہیں تو انہیں پھر کوئی جدا نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر ہے جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو، شازیہ بیگم نے تلخ بھرے لہجے میں کہا۔ آنی، آپ اتنی جلدی بدل جائیں گی مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ آنسو پہنچتے زخمی لہجے میں بولی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تو وہ لب بھینچے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ انہیں تو اب بس ایک ہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ یہ نہ ہو شانزے خزان کو سب کچھ بتا دے، ایسے میں خزان ان سے بدگمان ہو جائے گا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو شانزے کو یوں لگا جیسے وہ ہواؤں میں ہے۔ گھبرا کے یکدم آنکھیں کھولی تو نظروں کے سامنے خزان کا چہرہ لہرایا۔
اس کے چہرے پہ ایک بہت گہری اور معنی خیز مسکان تھی۔ غاز وہ اپنے لیے باتھ روم میں آیا۔ شازدے نے گھبرا کے غازان کو دیکھا۔ باتھ ٹب رومانس سنا تو ہوگا۔ ایک آنکھ ونک کرتے وہ اسے باتھ ٹب میں گرا گیا۔ شانزے کا پانی میں ایک دم سانس بند ہوا۔ وہ گہرا سانس بھرتے سر باہر نکالے خازان کو باتھ ٹب میں آتا دیکھ کر پیچھے کو سرکی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ شانزے کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ یہاں میرے علاوہ تمہارے پاس کون آئے گا؟ گلاب کے پھولوں کی پتیوں کو اس کے چہرے پہ گراتے وہ مسکان چھپاتے بولتا، باتھ ٹب کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا، شانزے کو اپنی گود میں بٹھا گیا۔ آپ بہت اس کی بات پوری ہونے سے پہلے خازان نے اس کے الفاظ اپنے لبوں سے چن لیے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ خازان نے اس کی شرٹ اتارتے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ شانزے نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ یو آر ٹو سافٹ، وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے بہکے انداز میں بولا۔ آپ بہت ہارڈ ہیں۔ وہ بھی پساتا اس کے کان میں بول گئی، جس پہ خازان کا کہکا گونجا۔ شانزی ہجل سی ہوتی واپس اس کے سینے میں چھپی، لیکن خازان کی نظروں سے زیادہ دیر کہاں بچ سکتی تھی۔ خازان کا شدت بھرا لمس جا بجا اپنے جسم پہ محسوس کرتی وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اب کیا خیال ہے؟ ہوئی سیٹسفائی؟ یا ایک راؤنڈ اب ڈریسنگ روم میں لگاتے ہیں؟ وہ گہرے سانس بھرتے شانزے کی پھولتی سانسوں کو انہیل کرتے بہکے انداز میں بولا۔ نہیں، آ گیا یقین۔ وہ اس کے گھبرا کے بولنے پہ اسے باتھ روم سے لیے باہر آیا، اس کا نیو ڈریس اسے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری ہر چیز کا خیال ہے مجھے، بیوی ہو میری، میں نہیں رکھوں گا خیال تو کون رکھے گا؟ اس کی کچھ خاص اور پرسنل چیز بھی اسے تھماتے اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ جاؤ چینج کراؤ، پھر چلتے ہیں گھر، مما بابا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اپنے کپڑے کبرڈ سے نکالتا وہ نرمی سے شان سے کہتا خود بھی تیار ہونے لگا۔ وہ تیار ہوتا باہر آیا تو شانزے ابھی بھی ڈریسنگ روم میں بند تھی۔ وہ اس کی جانب پیش قدمی کرتا کہ ایک دم سے شانزے کا فون بجنے لگا۔ خازان نے آگے بڑھ کے نمبر دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑے۔ ماروک شانزے کو کیوں کال کر رہی تھی؟ خازان نے کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو تم؟ اور میرا خازان کہاں ہے؟ کیا کہا تھا تم سے کہ میرے خزان سے دور رہنا، لیکن تمہیں ایک بات سمجھ ہی آتی نا؟ بولا تھا ختم کر دو یہ تعلق، لیکن تم نے نہیں مانی بات۔ اب تم واپس آؤ، دیکھو تمہارا کیا بندوبست کرتی ہوں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ کل بند ہو چکی تھی، جبکہ خزان کے ماتھے پہ انگنت بلوں کا جال بکھرا تھا۔ چلیں ریڈی؟ اپنے عقب سے شانزے کی آواز سنتا وہ اس کی جانب پلٹا۔ اس کے لائے گئے ڈریس میں اس کو اپنی سی محسوس ہوئی، لیکن وہ اسے اتنا بڑا سچ چھپائے گی خازان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ وہ تھوڑا اپسیٹ ہوتے بولی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ شانزے تھوڑا جھجکتی ہوئی اس کے قریب ہوئی۔ خازان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے پوچھنے لگا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ایک مان تھا شانزے کے لہجے میں۔ کیوں؟ رات کے گزرے لمحات کے بعد بھی یہ پوچھنے کی گنجائش بچتی ہے؟ وہ زہمانی انداز میں کہتا اس کی شہرخ پہ اپنا انگوٹھا مسلنے لگا۔ بتائیں نا خازان، وہ اصرار کرنے لگی۔ لگتا ہے ایک اور راؤنڈ لگانا پڑے گا، ابھی بیوی سیٹسفائی نہیں ہوئی۔ وہ اس کے گال پہ دانتوں سے بائٹ کرتا اس کے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ کاٹیں تو نہ، اور میں سیٹسفائی ہوں، پلیز اگین نہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی تو خازان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ تم تو میری تھوڑی سی شدتوں پہ ہی بے حال ہو جاتی ہو، ابھی تو مکمل شدتیں ڈھائی ہی نہیں ہیں۔ کیا سچ میں؟ وہ اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھاتے حیرت سے پوچھنے لگی۔ میرے جنون کا 1% بھی نہیں سہا تم نے ابھی؟ تو جو رات بھر کیا وہ کیا تھا؟ اسے شرم تو آ رہی تھی ان باتوں سے، لیکن اسے کہیں پر بھی تو کرنا تھا۔ اگر یہ جنون نہیں تھا تو جنون کیا ہوتا؟ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی گھر چلتے ہیں۔ مما کا بھی 2 دفعہ فون آ چکا ہے، تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ اسے گاڑی میں بٹھائے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ خازان، ہم گھر کے بجائے کہیں اور چلیں؟ اس کے چہرے پہ ڈر واضح تھا۔ کیوں؟ گھر کیوں نہیں جانا؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ وہ اپنی انگلیوں کو چٹکاتے بولی۔ خازان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دھیان سارا ڈرائیونگ پہ کر دیا، جبکہ دماغ سے معروف کی باتیں نہیں نکلی تھی۔ اس وقت وہ سبھی ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ اشفاق صاحب نے شانزے کی طبیعت کا پوچھا تو وہ سر جھکائے ہوں ہاں میں جواب دینے لگی، جبکہ معروف کی تیز نگاہیں اس پر تھیں۔ اس کا ڈریس چینج تھا، وہ کافی قیمتی بھی۔ جس طرح وہ سر جھکائے خازان کی کسی بات پہ شرما کے اسے دیکھتی تھی، معروف کے دل پہ بجلیاں گر رہی تھی۔
اسے اپنے دماغ میں پلاننگ کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ موبائل فون پہ کسی سے بات کرتے وہ اب نفرت سے اپنے گندے کھیل کو سر انجام دینا چاہتی تھی۔ شانزے، تمہارے بڑے ابا تمہارے ہاتھ کی چائے بہت شیک سے پیتے ہیں تو بنا لاؤ۔ شازیہ بیگم نے اسے کچن کی جانب بھیجا تو وہ جلدی سے اٹھائی۔ جیسے ہی وہ کچن میں آئی معروف نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں خزان کی باہوں کا ہار بننے کا؟ دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تم اب خزان کے ساتھ تعلق رکھنے پہ خود پچھتاؤ گی۔ معروف اسے نفرت اور حقارت سے کہتے باہر نکل گئی۔ شانزے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ تبھی اس کی تائی امی شازیہ بیگم وہاں آنا پہنچی تھی۔ خزان سے کوئی بات تو نہیں ہوئی تمہاری؟ انہوں نے کھوجتی نگاہوں سے شانزے کو دیکھا۔ نہیں تائی امی، کوئی بات نہیں ہوئی، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ تعلق جوڑ لیا خزان سے؟ اسے سر سے پیر تک جھانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ شانزے کا سر شرم سے جھک گیا۔ شازیہ بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، سب باتیں بلا کے تم بھی خزان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، وہ منہ بنا کے کہتی باہر نکل گئی۔ شانزے کو اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ اس کی تائی امی اسے قبول کر چکی تھی۔ اس ایک خیال نے اس کے دل سے ایک بوجھ سرکا دیا تھا۔ تھینکس اللہ جی، اب لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چائے بناتے سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ رات کے کھانے پہ معروف نے میٹھے کی فرمائش کی، وہ بھی شانزے کے ہاتھ کی رس ملائی کھانی تھی۔ وہ اتنی محبت اور شیریں لہجے میں بولی تھی کہ شانزے نہ چاہتے ہوئے بھی بنانے چلی گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ معروف اس کے لیے گڑھا کھود کے بیٹھی ہے۔ ابھی وہ رس ملائی بنا کے فریج میں رکھ رہی تھی کہ کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس جاگا۔ وہ مسکرا کے پلٹی تو کسی اجنبی کو دیکھ کے وہیں ٹھٹک کے رک گئی۔ کون ہیں آپ؟ شانزے کی ڈرتی آواز پہ وہ مسکرایا۔ تمہارا عاشق۔ اتنا کہتے اس نے شانزے کا ہاتھ تھام لیا۔ شانزے نے شور مچانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے شانزے کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اس کا گلا گھونٹا۔ شانزے نے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن اسی اثنا میں اس کا ہاتھ کانچ کے جگ کو لگا اور نیچے گرتا زمین بوس ہوا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتا خزان ٹھٹکا اور کچن کا رخ کیا، لیکن معروف اس کی راہ میں حائل ہوتے اس کے سینے سے جا لگی۔ خزان، وہ وہاں کوئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد پہ خزان کو شانزے کی فکر ہوئی۔ وہ 1 منٹ کی دیری کیے کچن کی جانب بھاگا۔ وہ شخص شانزے کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے شیف پہ بینڈ کیے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ خزان نے آگے بڑھ کے شخص کو کھینچ کے پیچھے کیا۔ شانزے کھانستی ہوئی اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ جو اس شخص نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا روکے ہوئے تھا۔ خزان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس شخص کو دنک کے رکھ دیا۔ میں نہیں آیا، مجھے بلایا تھا اس لڑکی نے، وہ منہ سے خون صاف کرتے بولا۔ خزان نے ایک اور تھپڑ رکھ کے اس کے منہ پہ مارا۔ اشفاق صاحب نے آ کے خزان کو روکا، ورنہ وہ تو اسے آج مارنے کے در پہ تھا۔ میں نے پولیس کو کال کر دی، بس بیٹا سنبھال خود کو، وہ اسے روک رہے تھے، جبکہ وہ شخص زخموں سے چور زمین پہ ادموا ہوتے پڑا تھا۔ پولیس کا سن کر معروف کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ خزان پھر سے اسے مارنے کو پڑا، جبکہ شازیہ بیگم نے خزان کو روکا۔ بیٹا شانزے کو سنبھالو، وہ ڈر گئی ہے، شازیہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جبکہ اس کے کیے کی سزا نہیں دے دیتا میں اس کی چھوڑوں گا نہیں۔ اتنے میں ملازم نے انسپکٹر کے پہنچنے کی اطلاع دی۔ خزان اس شخص کی گردن سے تھامے باہر سین میں لے جاتے پٹک گیا۔ انسپکٹر دانش نے اس شخص کو اپنی حراست میں لیا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا تھا اس لڑکی نے، اس شخص نے معروف کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ معروف کا دل بری طرح دھڑکا، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ خزان اس کی جانب بڑھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ خزان نے اونچی دہاڑے وہ بری طرح سہم کے پیچھے ہٹی۔ میری بیوی کو کچھ بھی ہو جاتا تو یقین کرو میں تمہاری روح کھینچ لیتا خزان ملغ۔ اس کی غصیلی آواز پہ معروف نے روتے ہوئے اس سے شکوہ کنان انداز میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، وہ قطعی انداز میں بولا تھا۔ بیٹا وہ تمہاری خالہ کی بیٹی، اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں امی جان، ورنہ پولیس کے حوالے کرنے میں مجھے دیر نہیں لگنی تھی۔ خزان نے لب بینچے کہا تو معروف کو شازیہ بیگم نے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پلک جھپکتے وہاں سے نکلی۔ اگر خزان اسے پولیس کے حوالے کر دیتا تو وہ کیا کرتی؟ اپنی جان بچ جانے پہ شکر کرتی وہ نکلی تھی۔ شازیہ بیگم نے اسے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر روانہ کیا۔ مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ وہ شخص بھی ہاتھ جوڑتا معافی مانگ رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے پولیس انسپکٹر دانش کو اشارہ کیا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے۔ غازان شانزے کا ہاتھ تھامے اسے روم میں لایا، اس کے چہرے کو تھاما، وہ اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا۔
شانزے اس اچانک افتاد پہ ایک دم بوکھلائی۔ اس کو یوں اچانک خود پہ حاوی ہوتا دیکھ کر بری طرح گھبرائی۔ غازان اسے اپنی شرٹ اتارتے دیکھ پیچھے ہوتے کانپنے لگی۔ جب وہ تمہیں دھمکیاں دے رہی تھی تو تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ غازان نے غصے اس کے دال پہ دانتوں سے کاٹتے کہا۔ وہ سسکی۔ میری بات۔ وہ کچھ بولنے لگی کہ غازان نے اس کے لبوں پہ پھر سے قفل لگایا۔ اب کچھ بھی نہیں سنوں گا، اب بس سزا، اور سزا میں میری قربت۔ وہ اسے پیار سے اپنے قریب کرتا بولا۔ شانزے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ غازان بوکھلایا۔ آپ مجھے پھر سے سزا دیں گے؟ میرا کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور معروف کا تھا، اس نے ہی مجھے یہ سب کرنے پہ اکسایا، تو آپ سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا مطلب یہ سزا اسے دوں؟ پاگل لڑکی، میری قربت صرف تمہارے لیے ہے، میرا پاگل پل، میرا جنون، میری تشنگی، میری زندگی کا حاصل، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں بینچ کیا۔ لیکن آپ نے ہی تو اب تک یہ نہیں بتایا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں۔ شانزے کی ٹون پھر سے وہیں آ کر ٹوٹی۔ وہ اس سے لفظوں میں اظہار چاہتی تھی اور غازان اتنا ہی اسے تڑپا رہا تھا۔ پیار کرنے دوں گی تو بتاؤں گا نا کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ لائٹس کو ڈم کرتا اس کو لیے بیڈ پہ گرا۔ ویسے آج کسی اور انداز میں نہ کریں تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ غازان مغل تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے بولا۔ نہیں، میں سمجھ گئی، آپ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، وہ شرماتے ہوئے بولی، جبکہ غازان کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا۔ ناول پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔